مقبوضہ کشمیر کی بات کریں تو 80,000 کے قریب شہداء جماعت اسلامی ان شہداء کی وارث ہونے کی دعوے دار ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2019 کے بعد جب آرٹیکل 370 ختم ہوا، انڈیا نے ختم کر دیا، اس کے بعد جماعت اسلامی نے یا ہم لوگوں نے یہ جو مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں انہیں ان کے اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ 3,000 کے قریب قیدی ہیں، جس میں یاسین ملک ہیں، شبیر شاہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ٹیرر فائنینسی کیس ہیں، ان کو سزائے موت اور پھانسی کی سزاؤں کا سامنا ہے، اللہ فلی بند ہے، لیکن وہ اس سارے معاملے میں جماعت اسلامی تو ہمیشہ لیڈ کرتی تھی۔ اب کہیں وہ اس طرح آپ لوگ متحرک نظر نہیں آتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کے لیے ہمارا جو سٹانس ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اوپر چھوڑ دیا گیا، حکومت کا بھی کوئی خاص رول نہیں نظر آتا اس میں۔ یہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ وہاں جماعت اسلامی پر پابندی لگی ہے، جماعت اسلامی کی ساری قیادت مقبوضہ کشمیر میں جیلوں میں ہے، ہمارے دفاتر بند کیے گئے ہیں، اور وہاں جتنے بھی ہمارے اسکول تھے، جماعت اسلامی کے اسکول تھے، بچوں کے لیے پڑھائی کا، روشنی کا، علم کا، تربیت کا ایک ذریعہ تھا، ان اسکولس کو بند کیا گیا ہے۔ وہاں جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل تھے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرنے والے، وہ ہاسپٹل بند کیے گئے، پھر پوری قیادت اس وقت جیلوں میں ہے، ہزاروں کارکنان جیلوں میں ہیں۔ سارے تو کشمیریوں کے ساتھ یہی حال ہے، جو میں بھی علیحدگی کہنا پسند چاہتا ہے۔ ہوں کہ ہم جی صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں کرتے ہیں، کشمیر کا ہر جی بچہ ہمارا ہے، اور وہاں ٹھیک کی ہر ماں ہماری ماں ہے، ہر بہن ہماری بہن ہے، ہماری بیٹیاں ہیں۔ کشمیر کا ذرہ ذرہ تو کیا، وہاں درخت کے ہر پتے کے ساتھ ہماری محبت ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ ہندوستانی حکومت کا یہ خیال ہے کہ لوگوں کے اندر یہ جو آزادی کا جنون ہے، جماعت اسلامی نے پیدا کیا ہے، اور اگرچہ وہاں جماعت اسلامی کوئی مسلح تنظیم تو نہیں ہے، لیکن آزادی کا تڑپ اور آزادی کا شوق پیدا کرنے کا بنیادی سبب وہ بھی جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہے، اس لیے جماعت اسلامی اب وہاں زیر عتاب ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، وہاں ہمیشہ سے جماعت اسلامی پر اس طرح مصیبتیں آئی ہیں، وہاں کی قیادت نے، کارکن نے ان ماحول کا مقابلہ کیا ہے، اور شبیر شاہ بھی ہمارا ہے، ملک یاسین بھی ہمارا ہے، میر وائز بھی ہمارا ہے، شاہ گیلانی بھی ہمارے تھے، یہ سارے ہمارے ہیں۔ جو بھی آزادی کی بات کرتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ جماعت اسلامی کے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہم ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے بے انتہا قدر و احترام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنوبی افریقہ میں ایک نیلسن منڈیلا تھے جنہوں نے 27 سال جیل میں گزاری، اور مقبوضہ کشمیر میں بہت سارے نیلسن منڈیلا ہے جنہوں نے 30 سال جیلوں کے اندر گزاری ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی یہاں ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتی ہے، اس کاز کے لیے کام کرتی ہے، ہمارے لوگ پارلیمنٹ میں ہو وہاں مواز اٹھاتے ہیں، جلسی جلوس بھی کرتے ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اس طرح برطانیہ میں، امریکہ میں، دنیا کے بہت سارے ممالک میں لابنگ کا کام کرتے ہیں، سفارت خانوں سے رابطہ کرتے ہیں، وہاں کی جو بچے باہر ممالک میں پڑھنے جاتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ وہ پڑھے اور آگے بڑھے، اور دنیا میں ایسی انسان بنے جو اپنی قوم کی آزادی کے لیے بھی اور انسانیت کے کام آ جائے۔ تو ایک سیاسی جماعت کا کام توپ چلانا نہیں ہے، نہ ٹینک چلانا ہے۔ جماعت اسلامی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اپنے موقف سے لوگوں کو آگاہ کرتی ہے، شعور کو عام کرتی ہیں، ویلفیئر کا کام کرتی ہیں، خدمت کا کام کرتی ہیں، لوگوں کو منظم کرتی ہے، دوسرے سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر کشمیر کے حوالے سے لانے کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ موجودہ وزیر اعظم ہو، سابق وزیر اعظم ہو، ہر حکمران سے سیاست میں اختلاف کے باوجود ہم نے رابطہ کیا ہے اور سجیشن دیا ہے، سپورٹ کیا ہے، ملک میں بھی اور بین الاقوامی طور پر، اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس جدوجہد سے اچھا، بے فکر یہ نہیں ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، مغل ہونے کی مدد میں جب آپ نے کہتے ہیں کہ یاسین ملک ہمارا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے
کہ وہ انڈیا کے تقریباً 7 وزرائے اعظم سے ملاقات انہوں نے کی ہے، پاکستان میں انہوں نے شادی کی ہے، انٹرنیشنل سطح پر وہ یعنی آئے ہیں، امریکہ، یورپ دورہ کر کے گئے۔ ان کو 2019 میں جب گرفتار کیا گیا تو اب انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور اس میں ٹیرر فائنینسنگ کیس ہے۔ 25 سے زیادہ کشمیری لیڈر جو اسیر ہیں ان پر یہی چارجز ہیں، اور انہیں عمر قید کی سزا وہ کاٹ رہے ہیں، اور انڈیا کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے NIA، اور وہ چاہتی ہے کہ انہیں سزائے موت دی جائے، اور نومبر کی ڈیٹ ہے۔ لیکن پاکستان، اور میری خدا نہ کرے، میری یہ فیلنگ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ اپنے اس منصوبے پہ عمل درآمد ہوں گے۔ انہیں بلایا ہے کہ نومبر میں کہ آپ آئے، عدالت کو بتائیں کہ آپ کو کیوں پھانسی نہیں دی جائے۔ لیکن اس کے اوپر ہماری جو حکومت ہے یا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کوئی بھی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہیے۔ یاسین ملک نے تو چھوڑ دی تھی اپنی جو مسلح جدوجہد ہے، وہ 94 میں چھوڑ دی تھی۔ یاسین ملک ہمارا ہیرو ہے، اور انہوں نے بہت عظیم جدوجہد کی ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن ایک جماعت اسلامی ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو سب کچھ کرتی ہے جو ہمارے بس میں ہے، اور جی ایک حکومت ہے جس سے ہمیشہ ہمارا جو اختلاف یا سیاسی جھگڑا ہے، اس میں ایک بنیادی چیز کشمیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی ان حکومتوں سے ہماری لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ آپ ہمیں یہ دے اور یہ نہ دے، ہماری لڑائی اس پر ہے کہ آپ کشمیر کے لیے کام کیوں نہیں کرتے۔ خصوصی طور پر پرویز مشرف نے مقبوضہ کشمیر میں جو جدوجہد ہے، ان کے پالیسیوں کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہوا۔ خاص کر انہوں نے ہوں جو LAC پر انڈیا کو باڑ لگانے کی اجازت دی، اس وقت بھی ہم نے بھی توجہ دلائی، گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توجہ دلائی، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ ہم جس وقت چاہے ہم 5 منٹ میں اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ 5 منٹ گزر گئے، اور اب کئی عشر گزر گئے کہ وہ باڑ بھی اسی طرح قائم ہے، آنا جانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مقبوضہ کشمیر اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایک اوپن جیل ہے، جہاں سانس لینا مشکل ہے، جہاں 9 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی وہاں کے گھر گھر اور مسجد مسجد، گلی اور کوچے میں موجود ہے، جہاں 35 لاکھ سے زیادہ انڈین شہریوں کو لا کر ان کو ڈومیسائل ایشوز کیے گئے، جہاں وہاں زمین انڈین شہریوں کو حوالہ کیے جا رہے ہیں۔ اب تو جو کتابیں ہیں ان میں بھی تبدیلی لانے کی کوشش ہو رہی ہے، پھر کشمیری زبان کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یعنی جو کچھ ایک سفاک اور ایک وحشی کسی مظلوم کے ساتھ کر سکتا ہے، وہ انڈیا کر رہا ہے۔